فلم کی شروعات ہوتی ہے ایک رسل نام کے آدمی سے جو جیل میں بیٹھ کر اپنی کہانی بتا رہا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے ایک ایسی چوری کو انجام دیا تھا جس کا پردہ آج تک کوئی ایجنسی یا پولیس والا نہیں کر پایا۔ پھر وہ شروع سے بتاتا ہے اس نے اس چوری کو کیسے انجام دیا۔ جس دن اسے بینک میں چوری کرنی تھی وہاں اس دن کئی کنٹریز کے لوگ موجود تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بینک میں ایک آدمی آیا جس نے سفید یونیفارم اور چشمہ پہنا تھا۔ تبھی اس کے پیچھے ایسے کئی یونیفارم والے نقابپوش گھس آئے۔ پھر پہلے آدمی نے بھی اپنا چہرہ ڈھک لیا اور انہوں نے فوراً بینک کا دروازہ بند کیا اور اچانک اپنے ہتھیار نکال لیے، جس کی وجہ سے وہاں پہ موجود لوگ پوری طرح سے ڈر گئے اور پھر چوروں نے اسموک باکس چھوڑ دیے۔ تبھی باہر سے گزرتے ہوئے پولیس والے کی نظر بینک سے نکل رہے دھوئیں میں پڑتی ہے۔ اس نے فوراً پولیس کو خبر کر دی، لیکن تبھی ایک چور نے اسے بندوق دکھا کر دھمکی دی کہ اس نے کئی لوگوں کو بندی بنا رکھا ہے، اگر پولیس نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو وہ سب قیدیوں کو موت کی نیند سلا دے گا۔ اس کے بعد اس پولیس والے نے جلدی سے پولیس فورس بلوائی اور باہر کے لوگوں کو بینک سے دور ہٹانے لگا۔ پھر ہم ڈیٹیکٹر فرائزر کو دیکھتے ہیں، جیسے ہی اسے بینک میں ڈکیتی کی خبر ملی تو وہ اپنی ٹیم کے ساتھ بینک کے باہر پہنچ گیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس فورس نے بینک کو چاروں اور سے گھیر لیا اور تو وہاں دیش بھر کے ٹی وی چینل والے بھی آ گئے تھے۔ ادھر بینک کے مالک کو خبر ملی کہ اس کے بینک میں چور گھس آئے ہیں اور سب لوگوں کو بھی بندی بنا لیا ہے، اور ادھر ڈیٹیکٹر فائزر اور ڈیٹیکٹر مائلر نے اپنی انکوائری شروع کر دی تھی۔ وہیں بینک میں چوروں نے سبھی ہاسٹیجز کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور سبھی کے فون ضبط کر کے ایک بیگ میں ڈال دیے، لیکن بینک میں کام کرنے والے پیٹر نے ان سے کہا کہ وہ اپنا فون گھر ہی بھول آیا ہے۔ تب ہی ایک چور نے کسی کا فون لے کر پیٹر کے نمبر پہ کال کی اور تب ہی آفس سے اس کے فون بجنے کی آواز آتی ہے۔ اب بیچارہ پیٹر جس کی ہوا ٹائٹ ہونے لگی تھی اور وہ چوروں سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن گینگ لیڈر غصے میں اس کو پیٹ کر آفس میں لے گیا اور اسے تب تک پیٹا جب تک وہ بے ہوش نہیں ہو گیا۔ آخرکار اس نے باہر آ کر سب کو دھمکایا کہ جس نے بھی چلاکی کرنے کی کوشش کی اس کا برا حال ہوگا۔ اس کے بعد اس نے سبھی ہاسٹیجز کے کپڑے زبردستی اتروا کر بالکل اپنے ساتھیوں جیسے کپڑے پہنوا دیے، اور ادھر دیش میں ڈکیتی کی خبر آگ کی طرح پھیل رہی تھی۔ تب یہ بینک میں موجود ایک بوڑھے آدمی کو دن کا دورہ پڑ گیا، اس لیے چوروں کو مجبوراً اس بوڑھے آدمی کو بینک سے باہر بھیجنا پڑ گیا۔ اس کے باہر آتے ہی پولیس نے اس سے کافی پوچھ تاچھ کی، لیکن انہیں صرف اتنا ہی پتا چلا کہ اندر یونیفارم پہنے 4 چور ہیں اور ان کے پاس ہیوی ہتھیار ہیں۔ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بینک کا مالک اورتھر نے میڈلین نام لڑکی کو کال کر کے ملنے بلایا۔ جیسے ہی وہ اورتھر سے ملی وہ کہتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ بینک کی ایک تجوری میں اورتھر کا کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ وہ جاننا چاہتی تھی آخر اس تجوری میں ہے کیا، لیکن اورتھر نے کہا اس تجوری میں بے حد قیمتی چیز ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ بھی پتا چلے۔ وہ تو دونوں ڈیٹیکٹرز کو خبر ملی کہ جن گاڑیوں سے چور آئے تھے وہ سب چوری ہی کی تھی۔ پولیس نے بینک کے CCTV کیمراز سے اندر دیکھنے کی کوشش کی پر چوروں نے اب تک اسے توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد اچانک چوروں نے ایک ہاسٹیج کے گلے میں بیگ ڈال کر اسے بینک سے باہر بھیج دیا۔ پھر جب پولیس نے اس سے بیگ لیا تو انہیں چوروں کی کچھ لکھی ہوئی مانگیں ملی۔ انہیں رات 2 بجے تک 2 گاڑیاں اور 2 پائلٹ کے ساتھ ایک ہوائی جہاز چاہیے، نہیں تو وہ ہر گھنٹے ایک آدمی کو گولی مار کے مار دیں گے۔ اسی وقت اورتھر نے وہاں آ کر بینک کے حالاتوں کے بارے میں پوچھا، لیکن ڈیٹیکٹرز کہنے لگے وہ خود انہیں ہر حال کی خبر دیتے رہیں گے۔ اس کے بعد چوروں نے پولیس سے اندر بند لوگوں کے لیے کھانے پینے کی مانگ کی اور تب ڈیٹیکٹرز کو ترکیب سوجی۔ اس نے بڑی چلاکی سے کھانے کے ڈبوں میں مائکروفون لگا دیے تاکہ وہ بینک میں چوروں کی باتیں سن سکے۔ پھر ڈیٹیکٹر فائزر خود کھانے کے ڈبے لے کر بینک میں پہنچا۔ اس نے چوروں کے بوس سے بات کرنے کی کوشش کی، اس نے اس پر کوئی دھیان ہی نہیں دیا۔ پھر اس نے واپس آ کر مائکروفون کے ذریعے ان کی باتیں سننے شروع کی، لیکن وہ سب کسی عجیب سی بھاشا میں بات کر رہے تھے۔ آخرکار انہوں نے ایک عورت کو بلایا جو یہ زبان بولنا جانتی تھی، لیکن اس عورت نے بتایا کہ یہ دنیان کے بادشاہ کا بھاشن ہے اور کچھ نہیں۔ اصل میں چور بڑے حرامی تھے، وہ جانتے تھے ڈیٹیکٹر فرائزر یہ چلاکی ضرور کرے گا، اس لیے انہوں نے اس کا وقت برباد کر کے تھوڑا فائدہ اٹھا لیا۔ ادھر بینک میں رسل اور اس کے ساتھی نے وہی تجوری کھولی جس میں بینک کے مالک کے خفیہ کاغذات چرا کر ہیرے وہیں چھوڑ دیے۔ ادھر شہر میں مائر میڈلین کے ساتھ ڈیٹیکٹر فرائزر سے ملنے آ پہنچا۔ اس نے کہا کہ میڈلین اس کیس میں آپ کی بہت مدد کر سکتی ہے، لیکن فرائزر نے اس کے لیے صاف منع کر دیا۔ تب ہی رسل نے بینک سے کال کی اور اپنی مانگیں پوری کروانے کا دباؤ بنانے لگا، پر فرائزر نے کہا کہ اسے ابھی تھوڑا اور وقت چاہیے۔ ادھر میڈلین نے سیدھا رسل کو فون کیا اور کہا کہ وہ پولیس والی تو نہیں پر اس کے پاس رسل کے لیے بہترین آفر ہے۔ آخرکار رسل نے اسے بینک میں ملنے کے لیے بلا لیا۔ جب وہ اندر پہنچی تو اس نے رسل سے کہا کہ پولیس تو ضرور اسے پوری عمر کے لیے جیل میں قید کر دے گی، لیکن اگر وہ میرا ساتھ دے گا تو وہ اسے بنا کسی الزام کے بری کروا سکتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اسے اس کام کے لیے 20 لاکھ ٹوٹل میں ملیں گے۔ اس پر رسل نے کہا یہ میڈم کہانی سنانا بند کرو اور بتاؤ یہ کام ہے کس کا۔
پھر رسل نے اسے ایک کہانی سنائی۔ دوسرے ورلڈ وار کے دوران ایک امریکی آدمی سوئٹزرلینڈ کے بینک میں کام کرتا تھا۔ اس نے نازیوں کے بیچ اپنے عہدے کا بلند فائدہ اٹھایا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کافی امیر ہو گیا، اور اسی پیسوں سے اس نے یہ بینک کھولا، اور وہی آدمی جس نے میڈلین کو اس کے پاس بھیجا ہے۔ اب میڈلین بھی سمجھ گئی کہ آج اس کا پالا ایک ٹکر کے آدمی سے پڑا ہے، تو اس نے سیدھے سیدھے ڈیل کی بات کی۔ اس نے رسل کو بچانے کے بدلے تجوری میں رکھے وہ خفیہ کاغذات کی مانگ کی۔ پھر رسل نے اسے ایک کاغذ دکھایا، لیکن اس نے اسے میڈلین کو دینے سے صاف انکار کر دیا۔ آخر کر میڈلین چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے باہر آتے ہی فرائزر نے ڈرائیوروں کے بارے میں پوچھا تو میڈلین کہنے لگی کہ اسے پورا یقین ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن رسل کسی کو مارے گا نہیں، وہ صرف اپنی باتیں منوانے کے لیے دھمکیاں دے رہا ہے۔ فرائزر نے رسل کو فون کیا اور کہا ہوائی جہاز تیار ہے، لیکن اس سے پہلے وہ خود بینک میں جا کر قیدیوں کی جانچ کرنا چاہتا ہے۔ رسل مان گیا۔ پھر فرائزر نے خود بینک کے اندر پہنچا۔ اس نے بینک کے اندر موجود سارے ہوسٹیجز سے بات کی اور ان کی سلامتی دیکھ کر وہ بینک سے باہر جانے لگا۔ جاتے جاتے اس نے کہا کہ چاہے جو بھی ہو وہ رسل کو عمر قید کی سزا دلوا کر رہے گا، اور رسل نے بھی پورے کانفیڈنس سے کہا کہ بھائی میں تیری آنکھوں کے سامنے سے نکل جاؤں گا تو مجھے پہچان بھی نہیں پائے گا۔ یہ سن کر فرائزر نے اچانک اس پر حملہ کر دیا، لیکن دوسرے چوروں نے پیچھے سے فرائزر کے سر پر بندوق رکھ دی۔ پھر رسل نے کہا کہ اگر اب ہماری مانگیں پوری نہیں ہوئی تو یہ سب ایک ایک کر کے مار دیے جائیں گے، سمجھا؟ آخر کر فرائزر واپس پولیس کیمپ میں لوٹ آیا۔ اسے بھی یقین ہو چکا تھا کہ رسل کسی کو جان سے تو نہیں مارے گا۔ اس وقت ایک آفیسر وہاں آ کر فرائزر کو بتاتا ہے کہ اسے کیس سے نکال دیا گیا ہے اور اس کی جگہ کوئی اور لے گا۔ جو نیا کیپٹن تھا وہ بینک پر حملہ کر کے چوروں سے آزاد کروانے کا پلان بنا رہا تھا، اور تو اور ان کو بمبس کو بھی ڈھونڈنا تھا جو چوروں نے بینک میں لگائے تھے۔ ادھر فرائزر کو اچانک چوروں کے بھیجے ہوئے بیگ میں سے ڈیوائس ملا تو اسے سمجھ آیا کہ اب تک وہ چور پولیس کی ساری باتیں سن رہے تھے۔ اس نے ترنت کیپٹن کو فون کر کے حملہ کرنے سے روکا، کیونکہ چور پہلے ہی سے اس کے بارے میں جانتے تھے۔ ادھر بینک میں چوروں کی ٹیم سچ میں پولیس والوں کا سامنا کرنے کی تیاری کر رہی تھی، اور انہوں نے سارے ہوسٹیجز کو اکٹھا کر کے سب سے پہلے مالے پر بھیج دیا اور نیچے والے مالے پر دھماکے کر دیے، پر انہوں نے سبھی ہوسٹیجز کو رہا کر دیا اور خود بھی اس بھاگ دوڑ میں ان کے ساتھ ہی باہر آ گئے۔ تبھی کیپٹن نے سبھی پولیس والوں کو گولیاں چلانے سے روکا، کیونکہ اندر پھنسے سارے عام آدمی باہر آ رہے تھے۔ پولیس نے سب کو گرفتار کر لیا اور سیدھا بینک میں گھس کر چپا چپا جان مارا، لیکن انہیں چوروں کا نام و نشان بھی نہیں ملا۔ حیرانے کی بات تو یہ تھی کہ چوروں نے تو پیسوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور ان کے سارے ہتھیار بھی نکلی تھے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ سارے چور باقی عام لوگوں کے ساتھ باہر نکل گئے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک ایک انسان سے پوچھ تاچھ کی، لیکن اتنی پوچھ تاچھ کے بعد بھی اس چوروں کی پہچان نہیں کر پائے، کیونکہ چہرے تو کسی نے دیکھے نہیں تھے۔ آخر کر سرکار کے آفیسر وہاں پر پہنچے اور انہوں نے فرائزر کو بھی کوئی ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے کیس بند کرنے کو کہا۔ فرائزر نے وہاں تو ہاں کر دی، پر اس کیس کو سمجھائے بنا ماننے والا نہیں تھا۔ اور ادھر میڈلین بینک کے مالک آرتھر سے ملی اور اسے بتایا کہ رسل نے وہ خفیہ فائل چرا کر اپنے پاس رکھ لی ہے تاکہ آرتھر اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکے۔ اصل میں اس فائل کے اندر آرتھر کے خلاف کیسے اس نے دوسری ورلڈ وار کے دوران یہودیوں کے ساتھ بدسلوکی کر کے نازیوں سے کروڑوں پیسے کمائے تھے، شاید اسی وجہ سے چوروں نے بینک میں ڈاکہ ڈالا تاکہ وہ آرتھر سے بدلہ لے سکے۔ آخر کر آرتھر نے خود ہی سوائی میں کہا کہ وہ کافی جوان تھا اور سفالت کا نشہ اس کے سر پر چڑھ گیا تھا۔ اس کے بعد ہم پھر سے رسل کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ جیل میں نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے کمرے میں تھا۔ اصل میں جب اس نے اس تجوری میں سے فائل چوری کی تو اس نے بینک کے مالک کے بیش قیمتی ہیرے بھی چرا لیے تھے، اور وہ بینک کے اندر ہی خفیہ کمرے میں چھپ گیا۔ اس چوری کے ایک ہفتے بعد اس کے ساتھی اسے بینک سے لینے آئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فرائزر بھی بینک میں گھس رہا تھا، اور اچانک اس کی ٹکر رسل سے ہو گئی اور فرائزر اسے پہچان ہی نہیں پایا۔ رسل بھائی مزے سے بینک سے نکل کر اپنے ساتھیوں کی گاڑی میں بیٹھ گیا، مگر فرائزر نے بینک میں آرتھر کی تجوری کھولی تو اسے وہاں ایک ہیرے والی رنگ اور ایک کاغذ ملا جس پر لکھا تھا کہ رنگ کا پیچھا کرو، اور پھر وہ سیدھا آرتھر سے ملنے پہنچا اور اس رنگ کے بارے میں پوچھا، لیکن لازمی سی بات ہے کہ آرتھر اسے کوئی ڈنگ کا جواب تو نہیں دیتا۔ پھر اس نے میڈلین سے پوچھا تو پھر ایک خلاصہ ہوا کہ اصل میں یہ رنگ ایک یہودی خاندان کی تھی، لیکن ان کے ایک دوست نے گرداری کر کے اسے نازیوں کو حوالے کر دی اور خود اس رنگ کا مالک بن گیا۔ اور پھر آخر کر فرائزر اپنے گھر لوٹ آیا اور پھر اس نے دیکھا کہ اصلی ہیرا تو اس کی جیب میں ہی تھا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ بینک میں جس آدمی سے اس کی ٹکر ہوئی تھی وہی رسل تھا، اور آخر کر رسل نے اپنی بات پوری کر دی تھی اور وہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے نکل گیا، لیکن فرائزر اسے پھر بھی پکڑ نہیں پایا۔ لیکن رسل اس فائل کے علاوہ تو کچھ چرانے ہی نہیں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فرائزر کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے، تو اس لیے اس نے ہیرا چوری کر کے فرائزر کی جیب میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کی تھوڑی مدد ہو جائے۔ اس کہانی کی اینڈنگ یہیں پر ہوتی ہے، اور ہمیں سبسکرائب کریں فار مور انٹرسٹنگ ویڈیوز۔ لو یو آل، بائے بائے۔